برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات محمد محمد وعجل فرجهم برائے آمد بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ محمد وآل محمد پہ کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا ثواب تمام جمیع شہدائے کربلا اور خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء امام حسین امام علی مقام حسین بن علی علیہ السلام کی پاک اور مقدس روح کو پہنچے۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کے جس کی مدح و ستائش تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور جس کی مدح و ثنا تک عقل و فکر کی گہرائیاں پہنچ نہیں سکتی، وہ پروردگار عالم کے تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اسی کو زیبا ہے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اتنی سانسیں عطا کی کہ ہم اس سال پھر فرش عزائے حسینی پر اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے موجود ہیں۔ عزیزان امام، اس عشرۂ اول میں موضوع مجلس معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو صاحب خانہ کی جانب سے مجھے دیا گیا، اور یقیناً بہت اہم موضوع ہے، وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے۔
اس لیے کہ ہم غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں اور دن بدن ظہور امام سے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری بہت اہم ذمہ داریاں ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جو منتظرین امام کہلاتے ہیں۔ جو لوگ مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں کسی بھی مجلس سے پہلے، یعنی جو بھی موضوع مجلس ہو، میں مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں ہمیشہ اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر فرش عزا پر آ کر ہم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو فرش عزا کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ فرش عزا پر آ کر وقت کے حسین کی معرفت کو حاصل نہ کرے تو فرش عزا کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ یہ موضوع مجلس ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام، اور اس سے ریلیٹڈ دیگر ابھی بہت سارے موضوعات اس میں شامل ہوتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں، علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے ظہور امام میں، ظہور میں تاخیر کی وجہ کیا ہے اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس طرح کی بہت سارے دیگر موضوعات اس میں اس سے ریلیٹڈ شامل کرتی رہوں گی، اور ہم قدم بہ قدم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کی طرف بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک درود پڑھ لیجئے اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ پروردگار عالم ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں سچے خدمت گزاروں میں شامل فرمائے۔ برائے شفاعت زیارت و معرفت امام زمانہ علیہ السلام تحفہ صلوات۔ اسی موضوع کی مناسبت سے سرنامہ کلام میں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیہ مبارکہ کس طرح امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر دلیل ہے، اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے اس روایت سے کہ جو چھٹے امام، امام جعفر ابن ظاہر روایت کرتے ہیں کہ چھٹے امام کے ایک صحابی امام کی خدمت میں موجود ہیں اور امام کو سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر، تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے لقب سے ہمیں نہ پکارو، اس لیے کہ یہ لقب فقط اور فقط مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ حتیٰ کہ ہم ائمہ طاہرین بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمیں بھی اس لقب سے پکارا جائے۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ اگر میں خدا کی آخری حجت کو سلام کروں تو کیا کہہ کر سلام کروں؟ جس پر چھٹے امام نے فرمایا کہ جب انہیں سلام کرو جو آخری حجت ہے خدا کی زمین پر، جو ابھی پردہ غیبت میں ہے، تو ہمیشہ انہیں یہ کہہ کر سلام کیا کرو کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ، اس لیے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو سب انہیں اسی طرح سلام کریں گے کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ درود پڑھیے محمد۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند تحفہ صلوات۔ یوں تو علماء نے 72 سے زیادہ 72 سے زیادہ آیات بیان کی ہیں کہ جو امام مہدی امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ میں نے یہاں کیونکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کو سرنامہ کلام بنایا ہے، لہٰذا
ہم سب سے پہلے تو بقیت اللہ کے معنی کو درک کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر قدم بہ قدم معرفت ایمان کی طرف بڑھیں گے. بقیت اللہ یعنی باقی ماندہ. پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ جو اللہ کا باقی ماندہ ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، وہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مومن ہو. بقیت اللہ یعنی باقی ماندہ. پروردگار عالم نے جتنی بھی اپنی طرف سے جو حجت الہی ہیں جنہیں پروردگار عالم نے زمین پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ان میں سے جو آخری حجت خدا کے پاس ابھی موجود ہے جسے پروردگار عالم نے ابھی پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے، وہ امام آخر الزمان علیہ السلام ہے. علماء جو بقیت اللہ ہے اس سے ذخیرہ الہی بھی مراد لیتے ہیں. ذخیرہ کرنا یعنی کسی چیز کو چھپا کر رکھنا، بچا کر رکھنا مناسب وقت کے لیے، کہ جب اس کی ضرورت ہوگی اس وقت اسے ہم نکال لیں گے. تو پروردگار عالم کے یہاں بھی جو بقیت اللہ ہے، یعنی جیسے ہم مال کو ذخیرہ کرتے ہیں نا، اسے بھی بقیہ کہا جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے بھی جتنی حجتوں کو زمین پر بھیجا ان میں سے جو آخری حجت ہے اسے اپنے پاس ذخیرہ کر کے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور جب مناسب وقت آئے گا تو پروردگار عالم پردہ غیبت کو ہٹا دے گا اور اپنی اس حجت کو آشکار کرنا دے گا. تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ضرور عرض کرتی چلوں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایام ازاں میں اور فرش ازاں پر آ کر تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کو حاصل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پورا سال کوشش کرنی چاہیے. پورا سال ہمارا یہ ہدف ہونا چاہیے زندگی کا کہ ہم مطالعہ کریں، جستجو کریں اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اس لیے کہ معرفت امام ویسے تو پورا سال ضروری ہے، لیکن ایام ازاں میں فرش ازاں پر آ کر کیوں بہت ضروری ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں معرفت امام کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ کوفہ والوں نے مولا کو 80,000 سے زائد خطوط بھیجے تھے، 80,000 سے زائد خطوط کہ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا ہم منتظر ہیں. جیسے ہم بھی فرش ازاں پر بیٹھ کر الاجل الاجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں نا کہ مولا آ جائیے، ہم انتظار کر رہے ہیں، مولا آ جائیے. تو اگر معرفت نہیں ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی خدا نخواستہ کوفیوں جیسا ہو جائے، دشمنان اسلام جیسا، دشمنان اہل بیت جیسا ہو جائے. اس لیے کہ دونوں یہ جو لشکر تھے کربلا میں، لشکر حسینی اور لشکر یزیدی، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا تھا؟ بنیادی فرق یہی تھا کہ ایک طرف اصحاب امام تھے اور ایک طرف لشکر یزید تھا. اصحاب امام جو تھے وہ اپنے وقت کے امام کو پہچانتے تھے، ان کی معرفت رکھتے تھے، اور جو لشکر یزید تھا دیکھ وہ بھی رہا تھا اپنی آنکھوں سے، وقت کے امام کو سن بھی رہا تھا، لیکن معرفت سے نہ آشنا تھا. ادھر بھی مسلمان تھے اور ادھر بھی بظاہر مسلمان تھے، ادھر بھی قاری قرآن تھے، ادھر بھی قاری قرآن تھے، ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی کلمہ گو تھے، ادھر بھی کلمہ گو تھے. فرق کیا تھا؟ فرق فقط امام اور رہبر کا تھا. ادھر امام کوئی اور تھا، رہبر کوئی اور تھا. ادھر امام کوئی اور تھا، رہبر کوئی اور تھا، گائیڈ کرنے والا کوئی اور تھا. اور اسی امام اور رہبر کے فرق سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا. تو معرفت امام یہاں فرش ازاں پر آ کر اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے وقت کے امام کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں تو ہم ان کی معرفت رکھتے ہوں، دل میں فقط زیارت نہ کر رہے ہوں، اور ہم فرش ازاں پر آ کر فقط الاجل الاجل نہ پکار رہے ہوں، بلکہ دل میں مقام و منزلت کو پہچانتے ہیں. اس لیے کہ اصحاب حسین میں اور لشکر یزید میں یہی فرق تھا کہ وہ جو تھے وہ معرفت کے نام پر کیا جانتے تھے. ہم لغوی معنی اگر معرفت کے دیکھیں تو یہی ہوتے ہیں نا کہ آگاہی کے، جاننے کے، پہچاننے کے، یعنی کسی کا شجرہ نسب جان لینا، اس کا نام جان لینا، اس کی جائے ولادت سے آگاہ ہو جانا، یہ معرفت نہیں ہوتی. اور اتنی معرفت تو لشکر یزید کا ہر فرد رکھتا تھا جو امام کے خلاف کھڑا تھا. وہ بھی جانتے تھے نا کہ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، رسول خدا کے نواسے ہیں. حسین ابن علی کون ہے؟ سیدہ کے لال ہیں. سب کچھ جانتے تھے، لیکن کیا تھا؟ معرفت سے ناواقف تھے، منزلت سے ناواقف تھے. اور وہ جو اصحاب حسین تھے، وہ جو 72 نفوس تھے،
وہ امام کے مقام کو پہچانتے تھے، امام کی منزلت سے، امام کے منصب سے آگاہ تھے. تو دونوں میں یہی بنیادی فرق تھا. یعنی معرفت یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام پتہ ہو، شجرہ نسب پتہ ہو، اس کی جائے ولادت پتہ ہو، بلکہ اس کا مقام، اس کی منزلت اور اس کے منصب سے آگاہی کو معرفت امام کہتے ہیں. تو عزاداران امام اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جب فرش عزا پر آئیں تو صاحبان ممبر سے بھی ہمیشہ یہ گزارش کرتی ہوں، جب ایام عزا سے قبل سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. خود بھی اتنا ریسرچ ورک کریں، اتنا مطالعہ کریں کہ اپنی معرفت میں بھی اضافہ کریں، اور جو عزادار فرش عزا پر آتے ہیں ان کے قلوب کو بھی معرفت امام سے منور کرتے رہیں. ایک مومنہ نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ صاحبان ممبر سے بہت یہ نصیحت کرتے ہیں امام کی معرفت کو حاصل کریں، امام کی معرفت کو حاصل کریں، کوئی آسان طریقہ نہیں بتاتا، بس یہ کہا جاتا ہے کہ معرفت حاصل کریں، معرفت حاصل کریں. حاصل کیسے کریں؟ کوئی ایسا آسان طریقہ ہمیں بتایا جائے کہ جس سے ہم بتدریج امام کی معرفت کو حاصل کرتے رہیں اور ہمارے دل میں وہ محسوس بھی ہو، ہم یہ محسوس کریں کہ ہم امام کی معرفت کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی مومنہ کے ذہن میں یہ سوال موجود ہو. اور فرش عزا پر تو ہمارا یقین ہوتا ہے نا کہ امام زمانہ علیہ السلام میزبان ہوتے ہیں. بظاہر صاحب عزا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں میزبان تو امام وقت ہوتے ہیں. وہی بلاتے ہیں فرش عزا پر آنے والوں کو، وہی فہرست تیار کرتے ہیں پڑھنے والوں کی بھی اور فرش عزا پر آنے والے عزاداروں کی بھی. اس لیے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی فرش عزا پر قدم رکھ سکے جس کو وقت کا امام نہ بلائے. تو وہ جو فرش عزا پر آنے والوں کی فہرست تیار کرتے ہیں، جو بلاتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ذہنوں میں کون کیا سوال لے کر آتا ہے. اسی لیے کہتی ہوں کہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ممبر کا انتخاب کریں، نہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم اپنی مرضی سے موضوع کا انتخاب کریں. ممبر کا انتخاب بھی مولا کرتے ہیں اور جو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے اس کا انتخاب بھی مولا کرتے ہیں. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام تحفہ صلوات. رضان امام، آپ نے خود بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں ہم جانے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں مجلس میں، لیکن اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں جا پاتے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ارادہ بھی نہیں ہوتا اور ہم اٹھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس فرش عزا پر امام وقت نے ہمارا نام لکھا ہوتا ہے، اس فہرست میں ہمارا نام ہوتا ہے کہ جس فرش عزا پر ہمیں پہنچنا ہوتا ہے. اور اسی طرح کتنی مرتبہ میں نے یہ تجربہ کیا کہ پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، موضوع کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم ممبر پر جب آتے ہیں تو کچھ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ امام وقت جانتے ہیں کہ کون اپنے ذہن میں کیا الجھن لے کر آیا ہے، کیا سوال لے کر آیا ہے. اور فرش عزا وہ درسگاہ حسینی ہے کہ جہاں سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی عزادار ذہن میں کوئی الجھن لے کر نہیں اٹھتا. یہاں الجھنیں سلجھتی ہیں، یہاں حلال مشکلات موجود ہوتے ہیں، یہاں مشکلات کے حل پیش کیے جاتے ہیں. یہاں سے مشکلیں لے کر نہیں جاتے، یہاں سے الجھنیں اور ذہنوں میں سوال لے کر نہیں جاتے. تو بس ان مومنہ کو جو میں نے جواب دیا تھا آج آپ کے سامنے بھی وہی آسان ترین، بس ایک جملے میں یہ وضاحت کروں کہ کیا ہے معرفت امام اور کس طرح ہمیں معرفت امام کو حاصل کرنا ہے. دیکھیے معرفت امام کیا ہے کہ امام وقت کی، جس بھی امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے وقت کے امام ہیں، تو معرفت امام یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی پسند اور ناپسند کو جان لینا. کتنی سمپل بات ہے نا کہ اپنے وقت کے امام کی پسند اور ناپسند کو جان لیں اور ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس سے ہمارے وقت کے امام راضی ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں. تو بس کتنا آسان ہے کہ ہم اپنا احتساب کرتے چلے جائیں، خود اپنا احتساب کریں کہ میں جو عمل کر رہی ہوں، میرا عمل، میری پسند ناپسند کتنی امام وقت کی پسند اور ناپسند سے نزدیک ہے، اور کتنی میری پسند اور ناپسند امام وقت کی پسند اور ناپسند سے دور ہے. جتنی میری پسند اور ناپسند امام وقت کی پسند اور ناپسند سے نزدیک ہوتی چلی جائے گی، اتنا سمجھ لیجیے کہ میری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جتنی میری پسند اور ناپسند امام وقت کی پسند اور ناپسند سے دور ہوتی چلی جائے گی، سمجھیے اتنی ہی میری معرفت میں کمی ہے اور ابھی مجھے اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے ذریعے سمجھاؤں، ہر انسان کو پروردگار عالم نے کیا چیز ہے جو ایک جیسی دی ہے؟
भाई उम्र तो एक जैसी नहीं थी, सेहत भी एक जैसी नहीं होती सबकी, शक्ल सूरत भी एक जैसी नहीं होती, अक्ल भी एक जैसी नहीं होती, फिर क्या चीज़ है? क्या चीज़ है आपके जहन में है कि क्या चीज़ है जो परवरदिगार आलम ने सबको बिल्कुल एक जैसी दी है? यहाँ कोई इम्तिहान नहीं हो रहा, मैं सवाल कर रही हूँ। वैसे ही मेरी आदत है कि मैं इसलिए कि मेरा राब्ता इस तरह रहे सुनने वालों से कि मुझे महसूस होता रहे कि सब बेदार होकर सुन रहे। देखिए, दिन के 24 घंटे परवरदिगार आलम ने सबको एक जैसे दिए हैं, ठीक है ना? 24 घंटे सबके पास होते, चाहे वो जाहिल हो, आलिम हो, सेहतमंद हो, गरीब हो, नादार हो, मुफलिस हो, चाहे गनी हो, जो भी है, दिन के 24 घंटे सबके पास हैं। अब ये मुझे एहतसाब करना है अपना कि दिन के 24 घंटों में से मैं कितना वक्त ऐसे गुजार रही हूँ कि जो वो अमल है मेरा कि जो इमाम वक्त को पसंद है, या मैं दिन के 24 घंटों में से कितना अमल ऐसा कर रही हूँ कि जो मेरे इमाम को नापसंद है। ये तो मुझे खुद एहतसाब करना होगा ना कि मैं कौन सा अमल। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो बज़ाहिर हराम नहीं होते, जैसे बहुत सारे ऐसे तफरीही प्रोग्राम होते हैं जो हम देखते हैं, हराम नहीं होते, लेकिन वहाँ भी हमें एहतसाब करना होगा कि हम जो ये काम करें, या हम मोबाइल पे गेम खेलते हैं, ये सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हराम नहीं होती, जो हम फ़ोन पे भी देख रहे होते हैं, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हराम नहीं है मगर वक्त का ज़िया है। तो देखना होगा ना कि ये इमाम वक्त को पसंद है या नापसंद है। अगर हमें लगता है कि इमाम इससे खुश होते हैं तो हम बड़े शौक से ऐसे काम करें, और अगर हमें लगता है कि इमाम वक्त नाराज़ होते हैं और हमें हकीकतन वाक़ईन अगर हमें अपनी मार्फत में इजाफा करना है तो फिर हमें ये देखना होगा कि हमारा कौन सा अमल इमाम को पसंद है और कौन सा नहीं पसंद है। फिर मुझे अपना हर अमल इमाम की पसंद के मुताबिक करना होगा और अपनी पसंद को इमाम की पसंद में ढालना होगा। और मुझे अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेने होंगे वो ये सोच कर लेने होंगे कि इससे इमाम वक्त राज़ी हो रहे हैं या नाराज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं हिजाब करना चाहती हूँ, मुझे हिजाब करना है, मेरे शौहर को नहीं पसंद, मेरे बच्चों को नहीं पसंद, मेरे दोस्त अहबाब तनकीद करते हैं, लेकिन मेरे वक्त के इमाम को पसंद है, तो फिर मुझे क्या फैसला लेना होगा कि मैं हिजाब करूं या ना करूं? यकीनन यही फैसला लेना होगा ना कि मुझे हिजाब करना है। इसी तरह तर्क गुनाह भी मार्फत इमाम में इजाफे का बाइस बनता है कि हम जब कोई गुनाह अंजाम देने जा रहे होते हैं तो हम सबके साथ होता है ना कि हमारा ज़मीर हमें टोकता है। एक लम्हे के लिए हम ज़मीर की आवाज़ को म्यूट कर दें और फिर गुनाह कर ले तो फिर एक अलग बात है, लेकिन ज़मीर टोकता तो है ना। तो इर्तिकाबे जुर्म पर जब टोक देता है ज़मीर, दर हकीकत ये इमाम वक्त की आवाज़ है। ज़रूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद पुरखुलूस तोहफा सलावत। जिए सलामत रहें या अली मदद कहने वाले परवरदिगार आलम आपकी नस्लों में इस फर्श अज़ा को हमेशा तो अज़ान इमाम अक़ीदा महदियत जो है, ये तमाम मुसलमानों के हर मकतब फ़िक्र में ये अक़ीदा मौजूद है, और सबका ये अक़ीदा है कि इमाम महदी ने आना है, चाहे वो हमारे मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों या गैर मकतब फ़िक्र से, सबका ये अक़ीदा मौजूद है। फ़र्क कहाँ है? बुनियादी फ़र्क है, हमारे यहाँ ज़हूर का अक़ीदा है कि इमाम की विलादत हो चुकी है और इमाम ने ज़हूर फरमाना है, और अहले सुन्नत के यहाँ ये है कि अभी विलादत होनी है। तो ये बुनियादी फ़र्क क्यों है? इसी वजह से ये बुनियादी फ़र्क है कि हमारे यहाँ क्योंकि 3000 से ज़ायद हदीस मुबारका हमारे पास मौजूद हैं, और जैसे मैंने कहा कि मोर देन 72 आयात कुरानी है जो उलमा ने जिनकी तफसीर में बयान किया है कि वजूद इमाम पर ये दलील है। तो इसलिए हमारा तो ये अक़ीदा है, और हमारे यहाँ अक़ीदा इमामत क्योंकि मौजूद है, इसलिए हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम ज़ाहिर इमाम की विलादत हो चुकी है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं।
تو یقیناً اہل سنت کے ہاں یہ فرق اسی لیے ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عقیدہ امامت کا فرق ہے. اگر ظاہر ہے کہ اگر 11ویں امام کے ظہور پر عقیدہ رکھیں گے تو آبویسلی کہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام تک آنا پڑے گا, اور جب وہاں تک آئیں گے تو پھر پہلے امام تک جانا پڑے گا. اس لیے بس صرف یہ بنیادی فرق ہے, باقی سب کا یہ عقیدہ ہے اور سب کو یہ یقین ہے, اور سب کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ جو ہمارے یہاں ہے امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے متعلق وہ سب کے یہاں موجود ہیں. تو میں بار بار اس لیے یہ کہتی رہتی ہوں کہ صاحبان ممبر کی ایک تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ امام وقت کی معرفت کو, لوگوں کے دلوں کو, ان کے قلوب کو منور کرے معرفت امام کے حوالے سے. لیکن پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ جہاں اہل ممبر ذمہ دار ہیں وہاں آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور تبلیغ کرنے کے لیے یا امام مہدی کے عقیدے کو, عقیدہ مہدویت کو, اس کے فلسفے کو عام کرنے کے لیے ممبر کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ اپنی محفلوں میں بیٹھیں, اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھیں, تو اپنے بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے قول معصوم وہ یاد کرائیں کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کا ذکر ہے, اور اپنی یہ عادت بنا لے اس ایام اعظام میں. تو یقیناً یہ عمل انجام دیں کہ جب بھی فرش عزا پر آئیں تو 5 مرتبہ کم از کم اللہم عجل لولیک الفرج یہ دعا ضرور لازمی کرنا, یہ اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ ہمیں یہ دعا کر کے اٹھنی ہے. کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام بہت اداس ہوتے ہیں, ان کا دل اداس ہوتا ہے کہ جب ہم مصلی سے بھی ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں اور امام کے ظہور کی دعا اس طرح تڑپ کر نہیں کرتے کہ جس طرح کرنے کا حق ہے, اور جب ہم فرش عزا سے بھی اس عبادت کو انجام دے کر بھی اگر ہم ایسے ہی اٹھ جاتے ہیں اور وہ جو حق رکھتے ہیں ہم پر, ہم اس حق کو ادا نہیں کرتے, تو امام مہدی علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی نظر ہر وقت ہم پر موجود ہوتی ہے. ہم ہر وقت اپنے وقت کے امام کے محضر میں ہوتے ہیں. ہم جو عمل انجام دیتے ہیں, ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, ہم مصیبت میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, ہمارے وقت کا امام آگاہ ہوتا ہے. ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہماری دعا سے پہلے, ہمارے کہنے سے پہلے امام ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے, میں اس وقت بھی تمہارے قریب پہنچ جاتا ہوں کہ جب دشمن تمہاری گردن پر تلوار کی نوک کو رکھ چکا ہوتا ہے, اور اس وقت بھی اگر تم مجھے مدد کے لیے پکارتے ہو تو میں فوراً اسی لمحے تمہاری مدد کے لیے پہنچتا ہوں. تو ہم کیوں اپنی دعاؤں میں کیوں اس دعا سے غافل رہتے ہیں کہ ہم امام وقت کو اپنی ہر مشکل کے لیے اپنے وقت کے امام کو پکاریں, اپنے وقت کے امام کو آواز دیں, ان کے ظہور میں تاجیل کی دعا کریں, خود ان کے ناصرین میں شامل ہونے کی دعا کریں. یہ تو ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے. عزاداران ایمان, صاحبان ممبر, کیونکہ ان کی طرف سے یقیناً, کیونکہ میں اہل ممبر ہوں اس لیے میں اپنی کوتاہیوں کا زیادہ ذکر کرتی ہوں کہ ہماری یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم ممبر سے جب غدیر کا خطبہ بھی بیان کرتے ہیں نا تو ہم بس من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ بس ہمارے بچوں کو بس یہ ایک جملہ یاد ہے. جبکہ غدیر کا خطبہ آپ جانتی ہیں کتنا طویل خطبہ ہے, 2 گھنٹے کا خطبہ ہے جو رسول خدا نے غدیر خم کے مقام پر دیا, اور اس کو پڑھیے, اس کا مطالعہ کیجیے. غدیر خم میں جو رسول خدا نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے نا, اس میں صرف ایک علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا, اس لیے کہ اگر ایک علی کی ولایت کا اعلان ہوتا نا تو سب کو بڑی آسانی سے ہضم ہو جاتا, ایک علی ہضم ہو جاتا کہ دور آئے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن رسول خدا نے ایک جانشین کا اعلان نہیں کیا, 12 ائمہ کا, 12 جانشین کا نام لے کر بھی بتایا ہے, ان کی صفات بھی بتائی ہیں, ان کے کمالات بھی بتائے ہیں. پڑھ کر دیکھیے گا غدیر کا خطبہ. اب تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا نا کہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے, اب تو سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر موجود ہے خطبہ غدیر. اس کو پڑھ کر دیکھیے گا کس طرح رسول خدا نے ایک ایک کی, اور ہر معصوم نے, ہر خدا کی حجت نے آخری آنے والی حجت کا ذکر کیا ہے. کوئی ایسا معصوم نہیں گزرا کہ جس نے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر نہ کیا ہو اور ان کے ظہور سے متعلق بیان نہ ہو, کوئی قول نہ موجود ہو. اور جب غدیر کا خطبہ ہم پڑھتے ہیں تو 20 سے زیادہ جملے جو رسول خدا نے امام مہدی, امام زمانہ علیہ السلام کو امام زمانہ علیہ السلام تحفہ صلوات. رسول خدا جب اس سلسلے میں جب کلام کا آغاز کر رہے ہیں تو اسی طرح کر رہے ہیں کہ معاشر الناس, اے لوگوں, انا صراط اللہ المستقیم, میں اللہ کی جانب سے صراط مستقیم ہوں. الذی امر باتباع,
کہ جس کی اتباع کا تمہیں، اطاعت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. ثم علی من بعدی، اور میرے بعد علی صراط مستقیم ہے کہ جن کی اطاعت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. معاشر الناس، اے لوگوں، من اللہ عز و جل نور مسلوک، کہ ایک نور ہے جو اللہ کی جانب سے مجھ میں سفر کرتا رہا. ثم علیم، فی ثم علیم، علی ابن ابی طالب، اور میرے بعد وہ سفر کرتا ہوا علی ابن ابی طالب تک پہنچا ہے. اور علی ابن ابی طالب تک جب وہ نور سفر کرتا ہوا پہنچا ہے. ثم فی النصر منہ القائم المہدی، اور پھر وہی اور پھر انہی کی نسل سے، یعنی علی ابن ابی طالب کی نسل سے ہمارا قائم، ہمارا مہدی ہوگا. الذی یاخذ بحق اللہ، کہ وہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو ظاہر کریں گے. بأن اللہ عز وجل حجۃ علی المقصرین، قد جعلنا حجۃ علی المقصرین والمعاندین والمخالفین والخائنین والآثمین والظالمین والغاصبین من جمیع العالمین، کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حق کو ظاہر کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ حجت ہوں گے. خدا کی جانب سے، اللہ عز و جل کی جانب سے حجت الہی ہوں گے. کن پر؟ مقصرین پر، مخالفین پر، خائنین پر، غاصبین پر، یعنی اہل بیت کے حق میں کوتاہی کرنے والوں پر، ان کے حق میں خیانت کرنے والوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر، گناہوں کو انجام دینے والوں پر، ظلم کرنے والوں پر، اور تمام عالمین پر وہ اللہ کی جانب سے حجت ہوں گے. اور وہ ہمارا قائم المہدی، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری نسل میں سے ہوگا. تو رسول خدا اسلم، یہ تو میں نے چند جملے پیش کیے ہیں نا آپ کے سامنے. آپ غدیر کا طویل خطبہ اٹھا کر پڑھیں کہ کس طرح ایک ایک امام کی صفات اور کمالات کو بتایا گیا ہے، ایک ایک جانشین کا. لیکن رسول خدا اسلم جب جتنی بھی ہم حدیث مبارکہ امام مہدی، امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق دیکھتے ہیں تو رسول خدا وسلم کس طرح تعارف کراتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی. کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ ہو بہو مجھ محمد جیسا ہوگا. ویسے تو امام حسین علیہ السلام بھی بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اسی وجہ سے جناب علی اکبر کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے کہ ان کی اتنی زیادہ مشابہت تھی. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ ہے، یہ مشہور و معروف حدیث ہے نا کہ الحسن و نصف شبیہ، حسن میری نصف شبیہ ہے. لیکن رسول خدا کیا فرما رہے ہیں آخری امام کے لیے، آخری جانشین کے لیے، کہ وہ ہو بہو مجھ محمد جیسا ہوگا. اس کی صورت مجھ محمد جیسی ہوگی، اس میں طاقت علی جیسی ہوگی، اس میں حکمت حسن جیسی ہوگی، اس میں شجاعت حسین جیسی ہوگی، اس میں علم محمد باقر جیسا ہوگا، اس میں علم زین العابدین جیسا ہوگا، اس میں تبلیغ محمد باقر جیسی ہوگی، اس میں صداقت جعفر صادق جیسی ہوگی، اس میں صبر موسیٰ کاظم جیسا ہوگا، اس میں رضائیت علی رضا جیسی ہوگی، اس میں تقوی محمد تقی جیسا ہوگا، اس میں نقاوت علی نقی جیسی ہوگی، اس میں ہیبت حسن عسکری جیسی ہوگی، اور اس میں غیبت خدا جیسی ہوگی. تو اس طرح رسول خدا نے ہر مقام پر، ہر قدم پر خدا کی آخری حجت کو پہچانوایا ہے. اس طرح سے کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی کنیت میری جیسی ہوگی، اس کی صورت میری جیسی ہوگی. تو اس کے باوجود بھی اگر ہم کوشش نہ کریں کہ جو اتنی احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی جو آخری مظہر خدا ہوگا، جمال خدا ہوگا، اس میں تمام ائمہ طاہرین کی، تمام انبیاء مرسلین کی، سب کی صفات کا وہ مجسم ہو جائیں گے. یعنی آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم النبیین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، تمام کی صفات کا ان میں مجسم ہوں گی، وہ کمالات اور صفات ان میں موجود ہوں گی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار ہماری
ولایت پر ہے، تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہماری ولایت پر ہے، اور ہم تم پر 3 حق رکھتے ہیں۔ کیا 3 حق رکھتے ہیں مولا؟ مولا کہتے ہیں کہ ہمارا تم پر یہ حق ہے کہ تم ہماری پیروی کرو، ہمارے فضائل سے آگاہی کو حاصل کرو، اور ہمارے قائم کے ظہور کا انتظار کرو۔ تو ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارا جو اول ہے، جو ہمارا پہلا امام ہے، اس کا ذکر عبادت ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر عبادت ہے۔ کہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو میرے نبی کہہ رہے ہیں نا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی عبادہ، علی سے محبت عبادت ہے۔ تو پہلا وہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس سے محبت کرنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، اور آخری وہ ہے کہ جس کا انتظار کرنا عبادت۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو میں موضوع کو سمیٹوں کہ آج پہلی مجلس ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو بہت ساری منزلیں ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے آنے والی مجالس میں طے کرتے رہیں گے کہ یہ گریے کے دن ہیں، یہ ماتم کے دن ہیں، یہ وہ ایام عزا ہیں، عزاداران امام کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی فرش عزا بچ جاتی ہے۔ اور یہ جو زمین و آسمان کو ملا دینے والی جو ایک شے ہے نا، وہ ہے فرش عزا۔ اس لیے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی جب گھروں میں فرش عزا بچھتی ہے نا عزاداران امام، تو عرش والے فرش پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرش پر بیٹھے ہوئے لوگ خود کو عرش پر محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیسی آمد و رفت ہے کہ نورانی الہی سواریاں عرش سے فرش پر آنے لگتی ہیں، اور فرش پر بیٹھے ہوئے گنہگار خاکی بندے وہ معراج پر چلے جاتے ہیں۔ عزاداران امام، یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، یا یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس کی دلالت میں مشہور و معروف تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارا چوتھا امام خون کے آنسو روتا رہا، 40 سال مولا روتے رہے۔ مولا کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے تھے، مولا زیادہ تر اپنا وقت مصلی پر گزارتے تھے اور گریے میں مصروف رہتے تھے۔ مولا کا ایک چاہنے والا تھا نا، زہری نام تھا، ہم سب جانتے ہیں نا کہ کتنا عاشق تھا مولا کا، ہمارے اسکول آف تھاٹ سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن مولا کا بڑا چاہنے والا تھا۔ ہمیشہ آتا تھا مولا کو بلانے کے لیے، مولا میرے گھر آ جائیے۔ پھر جب بیٹی کی شادی ہوئی تو دعوت نامہ لے کر آیا۔ میرے مولا نے کہا، زہری اب ہم خوشی کی تقریبات میں نہیں جاتے۔ کہتا ہے مولا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر میرے بیٹے کی شادی میں آ جائیں۔ پتہ ہے میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا، زہری اگر کوئی گھر میں فرش عزا بچھاتا ہے نا تو اسے ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بغیر بلائے اس کے گھر آ جاتے ہیں۔ عزاداران امام، یہ حقیقت ہے کہ کسی امام کا، کسی معصوم کا یہ قول موجود نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، تم روزہ رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، تم حج کر کے آؤ ہم تمہارے گھر مبارکباد کے لیے آئیں گے۔ لیکن ہر امام نے وعدہ کیا کہ یہ اہل بیت کا وعدہ ہے کہ تم بس اپنے گھروں میں فرش عزا بچھا لو، تمہیں ہم کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو زہری نے پتہ ہے کیا کیا کہ جب اپنے بیٹے کی شادی کرنے لگا تو اس سے پہلے گھر میں فرش عزا بچھایا۔ یہ جو آج میرے اور آپ کے گھر میں شادیوں کے موقع پر پہلے مجلس کی جاتی ہے نا، یہ وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی کہ زہری نے فرش عزا بچھائی۔ اب سوچتا ہے کہ جا کر جلدی سے مولا کو بلاؤں کہ مولا میں نے فرش عزا بچھا لی، اب آپ میرے گھر آ جائیں۔ اب جب دروازے کی طرف قدم بڑھاتا ہے کہ جاؤں گھر سے باہر جاؤں اور مولا کے دروازے پہ جا کر بلاؤں، تو کیا دیکھتا ہے کہ مولا باہر دروازے پر کھڑے ہیں۔ کہا، بس زہری تم نے فرش عزا
बिछा लिया, हमें खबर हो गई, अब तुम्हें हमें बुलाने की जरूरत नहीं थी, हम खुद आ गए तुम्हारे घर। अब मौला के लिए उसने बड़ी अच्छी जाकिर के करीब मसनद बिछाई, लाकर मौला को उस मसनद पर बिठाता है। मौला आपके लिए ये मसनद बिछाई है, मौला इस पर तशरीफ रखिए। जाकिर के करीब मौला बैठ जाते हैं। अज़ादारान इमाम, जब जाकिर मसाइब पर आता है ना, तो जरा तसव्वुर कीजिए कि करबला के बाद जब मसाइब पढ़े जा रहे हो और करबला वाले उस पर शहज़ा पर मौजूद हो, कैसा गिरिया हो रहा होगा, कैसा कोहराम मचा हुआ होगा। इतना क़यामत का गिरिया था, ऐसा कोहराम मचा हुआ था, लोग गश खा के गिर रहे थे। अज़ादारान इमाम, एक मरतबा जब मजलिस खत्म हुई ना, मजलिस जब खत्म हुई तो ज़ोहरी कहता है कि मैंने मस्जिद पे देखा मौला मौजूद नहीं थे, मैं परेशान हो गया, मुझसे कुछ गलती हो गई, मौला नाराज हो गए, मौला कहाँ चले गए। कहता है कि मैं एकदम से मौला को ढूंढता हुआ दरवाजे के पास आया। अब जो आकर मैंने देखा तो जहाँ अज़ादारों ने अपनी नालें उतारी हुई थी, मेरा इमाम वहाँ बैठा हुआ था, गिरिया कर रहा था, बश की हालत में था। एक मरतबा ज़ोहरी कहते हैं मौला मैंने तो आपके लिए मसनद बिछाई थी, मौला आप यहाँ नालें के पास आकर बैठ गए। तो पता है इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा कि हमारी आंखें जो देख रही होती है वो तुम नहीं देख रहे होते हैं। जब जाकिर ने मसाइब पढ़ना शुरू किए, जब जिक्र हुसैन होना शुरू हुआ ना, तो ए ज़ोहरी मेरी माँ फातिमा वहाँ आने लगी। जब आई तो वहाँ बैठ गई जहाँ अज़ादारों ने नालें उतारी थी। ज़ोहरी तो मुझे बताओ मैं कैसे मसनद पर बैठ जाता जब मेरी माँ फातिमा अरे अज़ादारों की नालें के पास बैठी हो। अर्जुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारान ईमान, ये हकीकत है कि आप सिर्फ मुहर्रम का चांद देखते ही अपने घरों से अपने काम काज छोड़कर फर्श अज़ा पर नहीं आती हैं। कायनात की शहजादी आपकी आकाज़ादी भी अपनी कब्र छोड़ देती है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है, मेरी बीवी हर उस फर्श अज़ा पर मौजूद होती है जहाँ आप सैयदा को उनके लाल का पुरसा देने आती है। मेरी शहजादी अपने रुमाल में आपके आंसुओं को जमा करती है और बारगाह इलाही में हाथों को उठाकर दुआ करती है, बारे इलाहा इन खुदियों को हमेशा सलामत रखना, बारे इलाहा इनके घरों को हमेशा आबाद रखना, बारे इलाहा इनके जवानों की हिफाजत फरमाना। और मेरा छठा इमाम जो फर्श अज़ा पर होता है ना, जैसे ही आपकी आवाज़ें बुलंद होना शुरू होती हैं, गिरिए की आवाज़ें ऊंची होती जाती हैं ना, मेरा छठा इमाम फर्श अज़ा पर सर को सजदे में रख देता है। सजदे में सर को रख कर कहता है, बारे अल्लाह इन आवाज़ों पर अपना रहम फरमा, यह मेरे जन हुसैन के लिए बुलंद हो रही है। अशरफुल अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ादारान इमाम, आज पहली मुहर्रम हो गई। उम्मन आज की तारीख में हमारे यहाँ मिंबरों से इमाम हुसैन की मदीना से रवानगी पढ़ी जाती है, मगर साहिब रज़ा की ख्वाहिश पर और मौला की इज़्न से आज जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत भी पढ़नी है, उनके मसाइब का जिक्र भी करना है और उनके भाइयों का भी जिक्र करना है। उन भाइयों की शहादत जो करबला में हुई, उन शहदा को जिनके हमें नाम तक नहीं मालूम होते, आज उनका भी जिक्र करना है, उनका भी पुरसा देना है। जनाब अकील का पूरा घराना, अज़ादारान इमाम, पूरा घराना करबला में ख़त्म हो गया। जनाब अकील के फर्जंदान में हम जानते हैं सिर्फ जनाब मुस्लिम बिन अकील का तो तस्करा होता है, उनकी शहादत भी पढ़ी जाती है, उनके मसाइब का तस्करा भी होता है, मगर बाकी भाइयों का यकीनन उनका भी हक़ है कि उन्होंने भी भूख और प्यास की वही शिद्दत, वही मुसीबत बर्दाश्त की जो बाकी शोहदा ने बर्दाश्त की है। असहाब का जिक्र होता है लेकिन जनाब अकील के इन फर्जंदान का जिक्र नहीं किया जाता। न हमारे बच्चे उनके नामों से वाकिफ़ हैं, न उनके कातिलों के नामों से वाकिफ़ हैं। तो अज़ादारान इमाम, जनाब अकील का घराना वो घराना है कि न सिर्फ उनके खानवादे ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी करबला के मैदान में, और मुस्लिम बिन अकील के तो पाँचों फर्जंद हुसैन पर जान निसार करने वालों में हैं। जनाब आतिका का जिक्र भी नहीं किया जाता ना, जनाब मुस्लिम की बेटी भी वहाँ शहीद हुई है,
वो आतिका जनाब मुस्लिम की वो बेटी, तो याद है ना कि जब जनाब मुस्लिम की शहादत हुई थी तो जनाब वो इमाम हुसैन ने बीबी आतिका को अपने पास बुलाया था। याद आ गया ना कि कैसे गोद में बिठाया था, कैसे सर पर हाथ फेरा था, कैसे गोशवारे पहनाए थे। और जनाब सकीना जो उस वक्त बहुत छोटी सी थी ना, एकदम सब जब देखती है कि आज बाबा अलग तरीके से आतिका को प्यार कर रहे हैं, तो पूछा था ना जनाब सकीना ने कि बाबा आज आप आतिका को ऐसे प्यार क्यों कर रहे हैं? तो कहा आज आतिका यतीम हो गई। यकीनन उस वक्त जनाब सकीना के जहन में ये बात बैठ गई होगी कि यतीमों को इसी तरह प्यार किया जाता है, यतीमों के कानों में नए गोशवारे पहनाए जाते हैं। बस मुझे जनाब मुस्लिम इलाक़ी के शहादत से पहले उनके भाइयों का मुख्तसर तज़किरा करना है। ज़दारान इमाम उनके जो ये जाफ़र बिन अकील सबसे पहले इमाम हुसैन के खेमे में आए थे, इमाम हुसैन से रुख़सत तलब करने। जब हुसैन के पास आए थे ना और इजाज़त तलब की थी, हुसैन ने सीने से लगा लिया था। यकीनन मुस्लिम याद आ गए होंगे, भाई याद आ गया होगा, अब इसे कैसे इजाज़त दूँ। मगर हुसैन से रुख़सत ली, मैदान में आए थे और आकर रिट्स पढ़ा था। और उसके बाद के मैं बधा का तालिबी नौजवान हूँ, मैं उस ख़ानदान से बनी हाशिम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। और इस बहादुरी से लड़े थे ना कि उससे पहले तो असहाब मैदान में जा रहे थे, अब बनी हाशिम का जो नौजवान आया, अरे दुश्मनों में हलचल मच गई थी। कहा इससे अकेले नहीं लड़ा जा सकता, इसको चारों तरफ से घेर कर मारो। चारों तरफ से तीर बरसना शुरू हुए। अरे जनाब जाफ़र बिन अकील की शहादत हुई, बहुत सौ को वासिले जहन्नुम किया था, मगर आखिरकार जब शहादत हुई तो तारीख़ तिब्री में मकातिल तालिबीन में रिवायत लिखी है कि जो उनका कातिल था उसका नाम था बशर बिन क़ौत हमदानी, उसका नाम तारीख़ में लिखा है। तो ज़दारान इमाम उसके बाद जाफ़र बिन अकील के बाद ये बच्चों को हमारे पता होना चाहिए कि किस तरह जनाब अकील का पूरा खानवादा करबला में शहीद हुआ है। और जाफ़र बिन अकील के बाद अब्दुर्रहमान बिन अकील उनके बाद मैदान में गए थे और उन्होंने भी डेट्स पढ़ाते जाकर कि मैं अकील का बेटा हूँ, मैं बनी हाशिम का नौजवान हूँ, मेरा मकाम पहचानो। और ये हुसैन हैं, ये वो मकाम रखते हैं, ये वो बुलंद मकाम रखते हैं कि जवानाने जन्नत के सरदार हैं। तो हुज्जत तमाम की थी दुश्मन के सामने, मगर उन पर क्या असर होता कि जिनके दिलों पर इमाम वक्त के कलाम का असर नहीं हो रहा था, इसलिए कि उनके शिकम हराम से पुर थे, उनकी आंखों पर दुनिया की तमाम की पट्टी बंधी हुई थी। तो अज़दारान इमाम उन्होंने भी हुज्जत तमाम की, उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से जंग की और उसके बाद फिर वो भी उन्होंने भी शहादत का जाम नोश किया। और उनका जो कातिल जिसका नाम रिवायत में लिखा है, उनके कातिल का नाम है उस्मान बिन खालिद जहनी, उसने और उसके साथियों ने उन्हें शहीद किया। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन अकील भी मैदान में उतरे, उन्होंने भी इसी तरह बहादुरी से मुकाबला किया और उसके बाद वो भी शहादत का उन्होंने भी जाम नोश किया। और उनके कातिल का जो नाम है वो उमर बिन सदी से दादी रिवायत में मौजूद है। तो अज़दारान इमाम कूफा में तो 9 ज़िलहिज 60 हिजरी को जनाब मुस्लिम की शहादत हुई, लेकिन करबला की इब्तिदा वहीं से हो गई थी, इसलिए कि 80,000 से ज़ायद खतूत लिखे थे कूफा वालों ने जनाब हुसैन को। और जनाब इमाम हुसैन ने एक जवाब ख़त भेजा था और उसमें लिखा था कि मैं अपने पास से अपने भाई को भेज रहा हूँ, अपने चचा के बेटे को भेज रहा हूँ, उसे भेज रहा हूँ कि जो मेरा सिक्का है, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा एतबार है। और अज़दारान इमाम जब जनाब मुस्लिम वहाँ पहुँचे थे, मौला ने ख़त में लिखा था कि उसी तरह इनके हाथ पर बैत करना गोया मेरे हाथ पर बैत करी। क्या शान है जनाब मुस्लिम की, मासूम के अलावा तो किसी के हाथ पर बैत नहीं हो सकती ना, मासूम गैर मासूम की तो बस तकलीद होती है, लेकिन जनाब मुस्लिम की क्या शान है कि इमाम कह रहे हैं कि अगर तुमने इनके हाथ पर बैत की गोया तुमने हमारे हाथ पर बैत की। जनाब मुस्लिम के हाथ पर हज़ारों लोगों ने बैत की और जब हज़ारों लोगों ने बैत कर ली तो जनाब मुस्लिम ने जनाब इमाम हुसैन को खत लिख दिया कि मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, हज़ारों लोगों ने बैत कर लिए, यहाँ हालात साजगार है, मौला आ जाइए, तशरीफ ले आइए। और जब हुसैन के पास वो खत पहुँचा, उससे पहले ही क्या हुआ ज़दारान इमाम हम सब जानते हैं कि जनाब मुस्लिम जिस वक्त मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ाने के लिए गए,
उस वक्त कितने हजारों मौला के पीछे नमाजी, 16,000 नमाजी लिखा है कि मौला के पीछे जनाब मुस्लिम के पीछे मौजूद थे। लेकिन जब नमाज खत्म की है, जिस वक्त सलाम फेरा है, तो मस्जिद कूफा खाली थी। एक भी मौला उनके मुस्लिम जनाब मुस्लिम के पीछे कोई नमाजी मौजूद नहीं था। बस जनाब मुस्लिम को समझ में आ गया कि अब मैं तन्हा रह गया हूँ, अब सब मुखालिफ हो गए हैं। बस अज़ादारान इमाम जनाब मुस्लिम कूफा की गलियों में फिर रहे हैं, समझ में नहीं आता कहाँ जाए, किसका दर खटखटाए। इसी तरह कूफा की गलियों में फिरते रहे। एक मरतबा था घाट पर एक दरवाजे पर बैठ गए। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और कहा कि तुम कौन हो, अपने घर क्यों नहीं जाते, तुम्हें नहीं पता कितना पूरा शोक दौर है। कहाँ घर वो जाता है जिसका घर होता है। मैं तो परदेसी हूँ, खुदा परदेश में किसी को तनहा न करे। अज़ादारान इमाम, अब वो औरत कहती है कि तुम कहाँ से आए हो? कहते हैं मैं मदीना से आया हूँ। अब जो मदीना का नाम सुना, कहा अंदर आ जाओ। अंदर बुला लिया और कहा कि मैं खाना लेकर आऊँ। जनाब मुस्लिम ने कहा नहीं, मुझे खाने की हाजत नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं वज़ू करके तहज्जुद पढ़ना चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम ने तहज्जुद की नमाज अदा की। नमाज पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। नींद का गलबा हुआ तो अमीरुल मोमिनीन को ख्वाब में देखा। मौला कह रहे मुस्लिम हम तुम्हें लेने आए हैं। अभी ये ख्वाब देख रहे थे कि इसी असना में बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दी। अब जब बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दी, वो मोमिना जनाब मुस्लिम के पास आई और आके कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारे मुखालिफ है, उसने मुखबरी कर दी है, तुम ऐसा करो कहीं छुप जाओ, बाहर फौज मौजूद है। जनाब मुस्लिम ने पता है क्या कहा कि तुमने मुझ पर एहसान किया है मोमिना, हम एहसान को ज़ाया नहीं किया करते, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आ जाए। और ये कहकर जनाब मुस्लिम ने तलवार नियाम से निकाली और बाहर आ गए। जब हमला किया है ना फौज पर, ऐसा हमला किया अज़ादारान इमाम कि दुश्मन को 3 मरतबा फौज की नफरी भेजना पड़ी। 3 मरतबा फौज की नफरी आई है। इतने शुजा थे जनाब मुस्लिम, और दुश्मन में हलचल मच रही थी। और ये कहा जा रहा था ये अली का पाला हुआ है, इसे हैदर कर्रार और जाफर तैयार ने जंग करना सिखाया है, इससे मुकाबला करना आसान नहीं है। कहा कैसे इसको काबू करे, कैसे इसको मारे, कहा चारों तरफ से घेरो और धोखा देकर मारो। और फिर क्या किया गया था आप जानती हैं कि एक गड्ढा खोदा गया और उसके ऊपर घास बिछा दी गई। जनाब मुस्लिम मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उस गड्ढे में गिर गए। जैसे ही गड्ढे में गिरे, अरे दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, सर से पैर तक जंजीरें पहना दी, दारुल अमारा की छत पर ले आए। अज़ादारान इमाम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया। कहा सलाम करो तुम्हारा अमीर है। जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने देखा कि मुस्लिम की आंखों में आंसू है। जनाब मुस्लिम से कहा मुस्लिम क्या मौत के डर से रो रहे हो? कहा मौत के डर से नहीं रो रहा, इस वजह से रो रहा हूँ, अपने आका हुसैन को खत लिख चुका हूँ, मौला आ जाइए, हालात साजगार है, मुझे पता है मौला निकल चुके होंगे। अज़ादारान इमाम एक मरतबा इधर मुस्लिम के करीब एक चाहने वाला, एक मुस्लिम का चाहने वाला खड़ा था। मुस्लिम के लिए कहा कि कुछ चाहिए, कहा हाँ एक थोड़ा सा पानी पिला दो। अब वो ज़र्फ में पानी लेकर आया। इतने हमले किए थे, इतने जख्म थे जनाब मुस्लिम के जिस्म पर कि होंठ कट चुके थे। जब पानी का प्याला करीब आया और पानी पीना चाहा, खून पानी में शामिल हो गया। अब पानी करीब लेकर आए, छोड़ दिया। वो दूसरी मरतबा पानी लाया, फिर पानी पीना चाहा, फिर खून पानी में शामिल हो गया। बस मुस्लिम को यकीन हो गया मैं अल्लाह की बारगाह में प्यासा ही जाऊंगा। अज़ादारान इमाम इधर जल्लाद तलवार लिए खड़ा है, उधर हुसैन के दिल की हालत बदल रही है। एक मरतबा हुसैन ने अपने हाथों की 2 उंगलियां उठाई, अब्बास से कहा अब्बास जरा दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो जनाब अब्बास ने देखा, कहा मौला कोई बहुत ही मजलूम लगता है, इसके हाथ तो पुष्ट से बंधे हुए हैं, घुटने जमीन पर है। अरे जल्लाद तलवार लिए खड़ा है। अरे एक बीबी नकाब पोश नीचे खड़ी है, दारुल अमारा की छत है, बीबी ने दामन को फैलाया हुआ है। अज़ादारान इमाम एक मरतबा हुसैन ने कहा अब्बास जरा गौर से देख,
لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ ہماری اس طویل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار الہ پاک پروردگار صاحب اعضا نے بڑی خلوص نیت کے ساتھ فرش اعضا کو بچھایا ہے. عزاداران امام بڑے خلوص نیت کے ساتھ فرش اعضا پر آئے ہیں. تو دلوں کا حال جانتا ہے پروردگار عالم. جو خلوص نیت کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دے رہے ہیں بار الہ ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار الہ ہمیں کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین. بار الہ پاک پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے صحت کاملہ عطا فرمائے. بار الہ جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے شہزادی سکینہ کا شہزادہ علی اصغر کا انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. بار الہ جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا فرمائے. جن گھروں میں فرش عزائے حسینی بچھائی جاتی ہے پروردگار عالم ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. بار الہ تمام مومنات کی مومنوں کی سب کی حفاظت فرما. یہ ایام عزا خیر و امن کے ساتھ گزرے. ہر جگہ جلوس میں کربلا میں ہر جگہ ہر زمین پر جہاں جہاں حسین کا ماتم ہو رہا ہے پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کرنا. ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. بار الہ پاک پروردگار ہمارے دلوں میں خلوص پیدا کر. بار الہ ہمیں ہماری اولاد کو ہماری آنے والی نسلوں کو امام زمانہ کا سچا ناصر و خدمت گزار بنا. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند صلوات اللهم عجل لوليك الفرج. 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.